آج کا ایک پیغام یہ ہے، میرا خصوصی پیغام، کیونکہ لائیو سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، آج سب کو پتہ ہے دین اسلام کے دشمن بناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا، کبھی اسلام، کبھی قرآن، کبھی خدا کی ذات، یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں۔ ان سب چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا، وہ ہماری باحجاب عفت معاب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاత్కాر کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں 40,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا، 40,000 کے قریب۔ میرے عزیزو، قوم کے غیور افراد، کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر؟ کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں، لو جہاد کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، فلاں فلاں۔ ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں، اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ، ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو، فرینڈشپ سے شروعات کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ۔ ہماری بچیاں جذباتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا، والدین کی تربیت۔ کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی پسند سے کروں، تمہیں جو پسند آئے، جو باشرہ ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو، جو تمہیں مسلمان پسند آئے، ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے۔ لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بے جا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو، یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھے ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم جو کمبائنڈ ایجوکیشن ہے، آج مکس کو ایجوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے، لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز میں گپیں لگانا، دوستیاں کرنا، اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے، بالکل نارمل ہے۔ تمہیں پتہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام الشیطان، یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم، دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے، ساری غلاظت ہے، نام کے لیے دوستی ہے۔ یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہوں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ، اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے ہاں کی بھی بلا ہے۔ دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا، گناہ کرنے کی بات الگ ہے، ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ، اس نے ہاتھ پکڑی تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے۔ عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں، پردے کی پابندی ضروری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کے آج بے حیا بچیوں کو رکھ کر کے انہیں آوارہ رکھا گیا، کھلے عام چھوڑا گیا۔ شہروں کا ماحول تو ہے ہی، اب دیہاتوں میں بھی جو نقصان دہ چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی، ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی، ٹیلی ویژن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے۔
ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لیے بھاگ گئی کہ چھوٹنے نہ پائے. کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں؟ میں خواتین سے کہتا ہوں کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبھار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا سانپ کا کھیل دکھانے کے لیے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی. محلوں میں آتا تھا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور سانپ کا کھیل دکھاتا تھا, اور پھر کبھی کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر کے گردن الگ کر کے دکھاتا تھا. بچپن میں ہم دیکھے ہوئے, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو کیا اب عقل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے, حقیقت نہیں ہے؟ اسی طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں, ان کا خود کا گھر نہیں, پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں, جھوٹی محبتیں ہیں. اور دنیا نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے, جسموں کو حاصل کرنے کا نام محبت دے دیا گیا, جبکہ محبت اس کو نہیں کہتے. محبت روح سے ہوتی ہے. جسموں کی سکون حاصل کرنے کو لوگوں نے محبت کا نام دے دیا. ارے وہ خواہشات نفسانیہ ہے. آدمی اپنے نفس کے سکون حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہا ہے اور تم نے اس کو محبت کا نام دے رکھا ہے. چھوڑو ان تمام چیزوں سے, باز آ جاؤ. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو. نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ. نظر رکھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی, پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی ہوں, مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں, وہ تمہاری بہنیں ہیں. بہنیں ہیں. سندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا, تو محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں عرب سے 10,000 کا لشکر لے کر کے ہندوستان آ گئے تھے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے. آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر. تمہارے اندر بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا پھنس گیا ہے یا پھنسایا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے, لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں سنگٹن والے سب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں, لو جہاد کر رہا ہے, لو جہاد کر رہا ہے. ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے, اور یہ لو جہاد ہے, لو جہاد ہے. بالکل لو جہاد ہے, لیکن جہاد میں لو ہے, محبت ہے. لیکن اس چھچوری محبت کے لیے جہاد نہیں ہوتا. جہاد اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور رسول کی محبت میں ہے. انہوں نے تو جہاد اتنے بنا رکھے ہیں, بہت جہاد ہے. ہاں UPSC جہاد بھی آ گیا ہے, بہت سارے, اور IAS جہاد بھی آ گیا ہے. اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا. زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ, اور ٹیچرز بہت سارے سیلیکٹ ہو کر کے آ گئے گورنمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک قریبی ہیں, ان کے متعلق میں سنا کہ انکم ٹیکس جہاد بھی ہے, کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے ماہر ہیں, وہ CA ہیں, تو دوسرے کفار و مشرکین تانا دینے لگے یہ جو ہے نا ٹیکس جہاد بھی لائے گا. میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا, ان کو ایسا لگتا ہے. لیکن میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی حفاظت پر توجہ دیں. آج امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے, دل دکھتا ہے, دل روتا ہے. کئی ایسے گھر ہیں جہاں سے بچیاں بھاگ کر چلی گئیں, تو یہ جھوٹی محبت کے نام پر جب گئیں اس وقت ہزار سمجھا جائے, جن کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کے, یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں, اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہیں جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی. 18-20 سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں. اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے, ایک دو نہیں, وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے. ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی, اور اس کے بعد ہوا کیا,
जहेज के नाम पर जलाया गया, मारा गया, गला घोंट करके फेंक दिया गया, या फिर उसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुआ क्या? अब लड़की की हालत ऐसी है कि अपनी कौम में भी वापस नहीं आ सकती और उस कौम ने अपनाने से वैसे ही इनकार कर रखा था। कितनी लड़कियां ऐसी, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली गया था, एक साहब ने मुझसे आकर कहा था कई ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो शादी के नाम पर आईं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसकर शादी तो कर ली, लेकिन वो गायब हुई तो उनका पता नहीं चला। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको दुबई में ले जाकर के बेचा गया है और वो तवाइफ के अड्डे पर काम कर रही हैं। एक लड़की ने बाज़ाब्ता हल्फिया बयान भी भेजा था मेरे पास वाया किसी के जरिए से कि उसके माँ बाप भी अपनाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था हमारी बेटी मर गई हमारे लिए। वो दीनदार घराना था, गैर मुस्लिम के साथ भाग कर गई, बहुत समझाया गया था, लेकिन उस दरिंदे ने ले जाकर के बेचा। किसी तरह से तो वहां बच करके वो निकली और उसके बाद मैसेज दिया, लेकिन वापस किसी तरह अपने मुल्क पहुंची, अपने घर तो नहीं जा सकी, तन्हा रहने लगी। क्यों अपने फ्यूचर को खराब करती हैं ये बच्चियां, ये लड़कियां? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रब तबारक व तआला फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ने फरमाया जानी, जिना करने वाले मर्द और औरत को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। उसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। जिना करने वाली औरत और मुशरिक आदमी, ये किसी भी जिना करने वाली औरत और मुशरिका औरत मुसलमान के लिए जायज नहीं, उसको वैसा ही आदमी चाहिए। और जिना करने वाला मर्द और ऐसा मुशरिक आदमी किसी औरत के लिए नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के लिए हराम है ये, हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, मोमिनों के लिए हराम है। और हमारी बच्चियों को ये कौन बताए? उनको ऐसा लगता है ये मौलवियाना बातें हैं, ये दकीक बातें, दकियानुसी बातें हैं, पिछले जमाने की बातें हैं। मैं ये चाहता हूं नौजवानों, तुम्हारी भी ऐसी कमेटियां होनी चाहिए कि तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए अलर्ट हो जाओ कि हम भी अपनी बच्चियों की रक्षा करेंगे और हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बहक गई है उस तक पहुंच करके या तो उसको इस्लाम के मुतालिक और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बता करके वापस लाने की कोशिश करें। जहां तक कोशिश तुम कर सकते हो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। मैं गया था चंद दिनों कबल एमपी में, एक जबलपुर इलाका है, वहाँ के कई नौजवान हैं, बहुत अच्छा काम करते रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई उन नौजवानों से। पूरे शहर भर में ये नौजवान इतने एक्टिव रहते हैं कि किसी भी घर की एक भी मुसलमान बच्ची को किसी गैर मर्द के साथ अगर देख भी लें तो वो एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि मारते पीटते या कुछ करते हैं, समझा बुझा करके उनके घर तक पहुंचा देना और इस्लाम की अच्छाइयाँ उनके सामने रखना। एक दो नहीं, दसियों बच्चियों ने तौबा किया और अपने घर पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ होना चाहिए ये, आज एक दो से नहीं होगा, सारे उलमा भी अवेयरनेस लाएं और अवाम भी और नौजवान भी। सोशल मीडिया से भी आप लोगों के दरमियान और लड़कियों के दरमियान ये अवेयरनेस लाएं कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। क्योंकि अब वो प्यार मोहब्बत के चौंचले नहीं जो कॉलेज में हो जाया करते थे, अब तो बाज़ाब्ता यहाँ पर प्लानिंग के साथ, इनाम के साथ दरिंदों को छोड़ा जा रहा है। कितनी संगठनें ऐसी हैं जो खुफिया तौर पर मीटिंग करके ट्रेनिंग दे रही है नौजवानों को स्टेप बाय स्टेप कि एक मुसलमान लड़की को लाने के लिए तुम्हें पहले क्या करना चाहिए, किस तरह से दोस्ती करना चाहिए, कॉलेजेस में दाखिला लो, ट्यूशन में जाओ, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजो फ्रेंड की, उसके बाद फिर उनसे चैटिंग इस तरह से करो, फिर उनको अपनी मजबूरी बताओ और फिर दिल खोल करके रखो, मोहब्बत में दीवानी हो जाए, उसके बाद ले आ जाओ। साल भर का प्रोसेस होगा और उस पर उनको साल भर एक लड़की के साथ नहीं लगाया जा रहा है, एक मर्द 10-10 लड़कियों के साथ लगाया जाए और वो यही सब हरकतें करता रहेगा और अपने गुरु घंटालों से पैसा भी लेता रहेगा। और जब एक दो लड़कियां उसके जाल में फंस जाएं, उनको ले जाएगा
اللہ کی پناہ ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے یہاں بھید بھاؤ اتنا ہے، چھوت چھات اتنا ہے، اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے۔ کیا یہ بات نہیں ہے؟ ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے، پوری کمیونٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ ارے راجستھان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو۔ ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھاگا بھاگا پھر رہا ہوا تھا، وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے۔ اجمیر میں رہ رہا ہے۔ یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں، چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے، کبھی وہ مسلمان لڑکے کو اپنائیں گے۔ ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ، ڈرو اے میری بچیوں، تمہاری پرورش تو اسلام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی۔ تیرا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے، تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن۔ کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو، ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو، قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو، اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جا رہے۔ ایک لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے، یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے، نہیں، تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے، تمہارے بھائیوں کی عزت ہے، تمہارے خاندان کی عزت ہے، تیرے دین کی عزت ہے، تیرے محلے کی عزت ہے۔ جب تو بھاگ کر چلی جائے نہ جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے آندھرا پردیش میں امراوتی ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے، ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی۔ بھائی حافظ قرآن ہے، باپ مسجد کا متولی ہے۔ ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کوما میں چلا گیا، کبھی مسجد آ ہی نہیں سکا، صدمے میں مبتلا ہوا۔ اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے۔ میں نے تو گناہ نہیں کیا، میں نے تو غلطی نہیں کی۔ مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے، چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی۔ لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنے گھر میں۔ تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن، تیرا باپ ہنسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے، خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہنسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے، اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا ہے، کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا۔ جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی، لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے، اور اگر بچے کے ولادت کے دن آ گئے باپ دوڑ کر کے جا کر لاتا ہے، پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے۔ حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، اب شوہر کی ذمہ داری ہے، جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا۔ لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں، بیٹی کو 3 مہینہ پہلے لے آئے اور گھی روٹی کھلائیں اس کو، اچھی غذائیں کھلائیں اس کو، کتنی دیکھ بھال، کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ، کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں، عزت بیچ کر کے جاتی ہیں۔ شرم کرو میرے عزیزوں، اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ، ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو، ان کو دین سے وابستہ رکھو، انشاءاللہ العزیز
तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में डालोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालेगा। बस मेरा यही आज का मैसेज है। अल्लाह करीम हमारे घरों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आज खत्म कुरान की बरकत से मौला ताला हमारी बच्चियों को मुर्तद और काफिर होने से महफूज फरमाए। रब कदीर इस रमजानुल मुबारका की बरकत से हमारी बच्चियों की इफ़्फ़त और इज्जत को महफूज व मामून फरमा दे। उनकी तरफ उठने वाली हर बुरी निगाह को तू खाक में मिला दे। ऐ अल्लाह, इन जालिम काफिरों की जितनी भी बदनीयतियां हैं और जितनी भी मौला इनकी साजिशें हैं, सबको तू खाक में मिला दे। इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफ्र और शिर्क और दुश्मनों का मुंह काला फरमा। ऐ कदीर और जब्बार खुदा, हमारी बेटियां, माएं, बहनें, बहुएं, बीवियां, हमने सब तेरे हवाले कर दिया। उनकी इज्जतों की हिफाजत मौला अब तेरे जिम्मे में है। तो अपनी शान के मुताबिक हमारी बच्चियों की इज्जत फरमा। ऐ रब्बे कदीर, हमारी दुआओं को हुजूर के नालैन के सदक़े कबूल व मकबूल फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।